ہر اتوار کو ہم لوگ اپنے چھتوں پر کالا جھنڈا لہرا سکتے ہیں. ہر جمعہ کو ہم لوگ کالی پٹی باندھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اس قسم کے احتجاج کو لگاتار کرنا. سپریم کورٹ وقف ایکٹ کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا، یہ اس کا دائرہ کار نہیں ہے. وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ چند دفعات کو غیر دستوری بتا سکتا ہے، اور فقط اگر وقف نہیں ہوگا تو امریکہ اور یورپ کی طرح ہر آدمی کو اپنا پلاٹ خریدنا پڑے گا 3/6 کا. ہر آدمی کو اپنا پلاٹ خریدنا پڑے گا 3/6 کا، اور پھر بتانا پڑے گا بیٹا میں یہاں دفن ہوں گا. تو ایسا نہیں کہ سپریم کورٹ میں جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہرے ہیں، وہ سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. اگر ہم احتجاج نہیں کر رہے تو یہ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم احتجاج نہیں کر رہے. یہ جو کرسیاں خالی ہیں ابھی، یہ رپورٹ ان تک پہنچے گی کہ یہ کرسیاں خالی تھیں. بہار کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. مولانا مظہر الحق یونیورسٹی کے ایک وقت میں نے اس کے تمام BEd کالج کی فہرست منگوا کر کے دیکھی کہ کتنے لوگ، کتنے بچے پڑھ رہے ہیں اور کتنے بچے مسلمان ہیں اور کتنے غیر مسلم ہیں اس میں. تو آپ کو جان کر کے یہ حیرت ہوگی کہ کم سے کم 85% بچے ہر ایک کالج میں غیر مسلم ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 98% بچے غیر مسلم ہیں وقت کی تعداد کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. معزز محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سرزمین پر اس اتحاد، اس اتفاق کو کامیابی عطا فرمائی جو آپ کے سامنے جو ادھر بھی ہے اور جو ادھر بھی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں وقف پروٹیکشن موومنٹ اور اس سے جڑے ہوئے تمام منتظمین حضرات کا، تمام کارکنان کا، اس جلسے میں آئے ہوئے تمام حاضرین کا. آپ لوگوں کا یہ آنا اللہ قبول فرمائے، آپ لوگوں کا یہ اتحاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وقف پروٹیکشن بل ایکٹ بن چکا ہے اور اب اس میں سپریم کورٹ میں بحث ہو رہی ہے. ہم لوگ سپریم کورٹ سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ وقف بل کو ریجیکٹ کر دے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ امید غلط ہے. سپریم کورٹ وقف ایکٹ کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا، یہ اس کا دائرہ کار نہیں ہے. وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ چند دفعات کو غیر دستوری بتا سکتا ہے، اور فقط، اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک منظم احتجاج کیا جائے اور لگاتار کیا جائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایسا احتجاج شروع کیا جائے جو کہ اپنی کیفیت میں منظم بھی ہو، متحد بھی ہو، اس ملک کے تمام لوگوں کو ملا کر کے ہو، اور وہ لگاتار کیا جاتا رہے، دوام کے ساتھ کیا جاتا رہے اور مسلسل کیا جاتا رہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ روڈ پر ہر دفعہ نکلا جائے. احتجاج کرنے کے بہت ڈھیر سارے طریقے ہیں. چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس سلسلے میں امارت شرعیہ اور تمام ملی تنظیم مل کر کے ایک لاہ عمل بنا کر کے آپ کے سامنے انشاءاللہ دے گی کہ احتجاج کتنے قسم سے کیا جائے. آپ سب کے سامنے چند دنوں پہلے ایک تفصیلی خط آیا ہوا ہے جس میں ہر ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو احتجاج درج کرانا ہے، فیروز کی شکل میں بھی. اور اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اس سے ایک دن پہلے سب لوگ رات میں نکل کر کے، یعنی 8 ساڑھے 8 بجے اپنے فون کی فلیش لائٹ جلا کر کے اور اس کی چھتوں پر چڑھ کر کے اس کی تصویروں کو لے کر کے اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر کے اپنے ڈسٹرکٹ کے نام کے ساتھ یہ بتائیں. اور یہ کام ہر ہفتے ہونا ہے. تو ہم لوگ ایک مسلسل چیز کر سکتے ہیں جو ہفتے کے دن پر مبنی ہو. مثلاً ہر اتوار کو ہم لوگ اپنے چھتوں پر کالا جھنڈا لہرا
قسم کے احتجاج کو لگاتار کرنا. دیکھیے اس بات کو سمجھیے، وقف ایکٹ ریجیکٹ نہیں ہوگا اگر اس کے رکھنے کی قیمت اس کے ہٹانے کی قیمت سے زیادہ نہ ہو جائے. پھر دوبارہ کہہ دیتا ہوں آپ کو، وقف ایکٹ کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوگا اگر اس کے رکھنے کی قیمت اس کے ہٹانے کی قیمت سے زیادہ نہیں ہو جائے. تو رکھنے کی قیمت کیا ہے اور ہٹانے کی قیمت کیا ہے، اس کو سمجھ لیجیے. احتجاج جب ہوگا تو وہ شرعی نقطہ نظر سے بھی ہوگا، وہ جمہوری نقطہ نظر سے بھی ہوگا، وہ اخلاقی نقطہ نظر سے بھی ہوگا. ان تمام نقطہ نظر میں جو قیمت ہے آپ اس کو اوپر بڑھائیں. مثلا بیداری کا پھیلانا. آپ لوگ یہاں بہار میں 2,30,00,000 مسلمان ہیں. 2,30,00,000 مسلمانوں میں بیداری پھیلانے کے لیے کم سے کم 1% مسلمانوں کو اس بل کے بارے میں تفصیل سے جاننا ہوگا. اس کا مطلب ہوتا ہے 2,30,000 لوگوں کو اس بل کے بارے میں جاننا. وہ دو طریقے سے جانا جا سکتا ہے. ایک پروگرام ہم لوگ بنا رہے ہیں، وقف ایکٹ پڑھو اور وقف ایکٹ سمجھو. اس کے بعد وقف ایکٹ بنا کے لگے، یہ ہے وقف ایکٹ. اس کو پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے. اس کا دن مقرر کیا جائے گا جب جہاں تمام مدرسے میں، تمام مسجد میں، تمام کالج میں، تمام اسکول میں لوگ اس طرح سے پڑھیں گے. جب آپ لوگ اس طرح سے وقف ایکٹ کو پڑھنا شروع کر دیں گے، نشان لگا لگا کر کے، تب پتا چلے گا کہ کیا کیا خرابیاں ہیں. ابھی آپ سن رہے ہیں اور سن کر کے اس کو چیزوں کو آدھا سمجھ رہے ہیں اور آدھا نہیں سمجھ رہے ہیں. یہ ہے قیمت کو بڑھا دینا. قیمت کو بڑھا دینا یہ بھی ہے کہ آپ وقف ڈے منانا شروع کر دیں. قیمت کو بڑھا دینا یہ بھی ہے کہ آپ وقف کے اصل مطلب کو سمجھیں. وقف اسلام میں کیوں لایا گیا تھا؟ اصل میں یہ حکومت سے الگ معاشرے کے سطح پر ایک سوشل سیکیورٹی کا نظام ہے، جس میں جب ایک بچہ پیدا ہو تو وقف کے ہاسپٹل میں پیدا ہو اور اس کے جو خرچ، اس کا جو خرچ ہے، اگر وہ شخص غریب ہے تو اس کو وہ خرچ نہ دینا پڑے. جب وہ بچہ بڑا ہو، بلکہ جب وہ بچہ چھوٹا ہے اور اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تو اس کے دودھ کا انتظام وقف سے ہو. اس کے بعد جب وہ بڑا ہو اور اس کے والد کے پاس پیسہ نہیں ہو پڑھانے کا تو وقف کے اسکول میں جائے پڑھنے کے. اور اس کے بعد اس کی نوکری کا انتظام، یعنی نوکری کی ٹریننگ، ITI اور ووکیشنل ٹریننگ وہ وقف سے ہو، جو آج ہو رہا ہے. اور اس کے بعد اگر اس کی شادی کا پیسہ نہیں ہے، نکاح کا پیسہ نہیں ہے، تو اس کی بیوی کا کپڑا اور زیور تک ایک زمانے میں وقف سے دیا جاتا رہا ہے. میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا. اور پھر جب اس کا انتقال ہو جائے تو بغیر پیسہ خرچ کیے ہوئے، یعنی قبرستان میں اپنا پلاٹ خرید کر کے دفن ہونے کے بجائے اس کو وقف کے قبرستان میں دفن کیا جائے. یعنی ایک انسان کی زندگی میں پیدا ہونے سے لے کر کے اس کے مرنے تک کے تمام امور، جو اہم امور ہیں، ان میں اس کو پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے اصل وقت کا تصور جو پچھلے 150 سال میں کہیں گم ہو گیا ہے. اس کو واپس لانا ہے. ہم لوگوں نے بار بار بات کی کہ ہمارے برادران وطن، ان کو بھی شامل ہونا چاہیے. ان کو اس احتجاج میں کیوں شامل ہونا چاہیے؟ سب سے بنیادی بات احتجاج میں شامل ہونے کی، جو سب سے منفرد آرگیومنٹ ہے، وہ اخلاقی ہے. ہم سب لوگ اس ملک میں شہری ہیں. اگر ایک شہری پر مصیبت آئی ہے تو دوسری شہری کی ضرورت ہے کہ اس کی مصیبت کو ختم کرے، ورنہ پہلے شہری پر جب مصیبت آئے گی تو دوسرا اس کو نہیں ختم کرے گا. تو سب سے پہلا آرگیومنٹ جو ہے وہ ہے اخلاقی آرگیومنٹ، مورل آرگیومنٹ. دوسرا آرگیومنٹ کیا ہے؟ ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وقف کا مطلب ایک خالی زمین جو جس میں گندگی پھینکی ہوئی ہے وہ وقف ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. وقف کا مطلب کچھ اور لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ قبرستان ہے اور مسجد ہے اور صرف بس، اور وہ نہیں ہے. اور وہ نہیں ہے. وقف کا مطلب وہ بنگالی زبان کے، مادری بنگالی زبان کے اسکول بھی ہیں، مراٹھی زبان کے اسکول بھی ہیں، کنڑا زبان کے اسکول بھی ہیں، UKG LKG والے جو وقف کی جائیداد پر. ٹھیک اسی طریقے سے پرائمری اسکول بھی ہیں.
اور سیکنڈری اسکول بھی ہیں اور کامرس کالجز بھی ہیں اور سائنس کالجز بھی ہیں اور میڈیکل یونیورسٹیز بھی ہے اور MBA انسٹیٹیوٹ بھی ہیں اور BEd کالجز بھی ہیں. یہ تمام چیزیں وقت کی جائیداد پر بنی ہوئی ہیں آج کی تاریخ میں. اور اس سے فائدہ اٹھانے والے بہار کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. مولانا مظہر الحق یونیورسٹی کے ایک وقت میں نے اس کے تمام BEd کالج کی فہرست منگوا کر کے دیکھی کہ کتنے لوگ کتنے بچے پڑھ رہے ہیں اور کتنے بچے مسلمان ہیں اور کتنے غیر مسلم ہیں اس میں. تو آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ کم سے کم 85% بچے ہر ایک کالج میں غیر مسلم ہیں اور زیادہ سے زیادہ 98% بچے غیر مسلم ہیں وقت کی جائیداد کے. اب یہ جو ختم ہو جائے گا BEd کالج, اب یہ جو ختم ہو جائے گا اسکول, اب یہ جو ختم ہو جائے گا ہاسپٹل, اب یہ جو ختم ہو جائے گا کلینک, اس کا نقصان کس کو ہے زیادہ؟ کم سے کم 85% نقصان اس کا غیر مسلموں کو, مسلمانوں کو نہیں ہے. مسلمانوں کی تو زمین گئی, غیر مسلموں کی صحت گئی اور غیر مسلموں کی تعلیم گئی اور وہ جو نوکری ان کی ہونے والی تھی وہ گئی. اور ایسے ہزارہ کالجز ہیں اور اسکولز ہیں اس ملک میں. اس نقطے کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں. اس کے بعد ایک صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ چلتے بڑھتے مسلمان کو کیا ضرورت ہے وقت کی؟ وقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج تک کسی نے اپنے بیٹے اپنے والد کے لیے قبرستان میں زمین خریدی ہے اس ملک میں؟ کسی ایک آدمی نے اپنے والد کے لیے قبرستان میں جگہ خریدی ہے؟ نہیں. وہ اس لیے کہ وقف ہے. اگر وقف نہیں ہوگا تو امریکہ اور یورپ کی طرح ہر آدمی کو اپنا پلاٹ خریدنا پڑے گا 3/6 کا. ہر آدمی کو اپنا پلاٹ خریدنا پڑے گا 3/6 کا اور پھر بتانا پڑے گا بیٹا میں یہاں دفن ہوں گا. اور ہر کا بیٹا اتنا لائق نہیں ہوگا کہ وہ خرید لے اپنے باپ کے لیے. تو ہر نماز کے بعد یہ صدا اٹھے گی کہ اس محلے میں فلاں کا انتقال ہو گیا ہے, پیسہ جمع کرو تاکہ پلاٹ خریدا جائے دفن ہونے کے لیے. اس بات کو سمجھ لیجیے. تو وقت کو بچانا لازمی ہے, مسلمانوں کے لیے بھی غیر مسلم کے لیے بھی. ایک اور بات کہتا ہوں اور آخری بات غالباً وہ یہ ہے, اس ملک میں ہارورڈ کو اور امریکن یونیورسٹیز کو اجازت مل گئی ہے کہ وہ یہاں کیمپس قائم کریں. جارج ٹاؤن یونیورسٹی یہاں کیمپس قائم کرے گی, آکسفورڈ یہاں کیمپس قائم کرے گی, ہارورڈ یہاں کیمپس قائم کرے گی, کولمبیا یہاں کیمپس قائم کرے گی. تو وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ سب کے سب چلے جائیں گے ادھر. IIT اور انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس یہ سب دوسرے ٹیئر کے اسکول, دوسرے ٹیئر کے کالج ہو جائیں گے. اوپر کا ٹیئر کچھ اور ہو جائے گا. تو وہاں جن کے پاس پیسہ ہے وہ لوگ کر لیں گے. اس کے بعد IIT اور ایمس وغیرہ سب ختم, اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. ایمس PMCH ٹائپ ہو جائے گا. اس کے نیچے جو لوگ تھے جن کی سیکیورٹی کی تعلیم کے لیے وہ وقت کی تھی وہ ختم. اس کے اوپر یہ ختم. تو پھر بچ کیا گیا جو شیڈیولڈ کاسٹ اور شیڈیولڈ ٹرائب جس طرح پہلے تھے اس طرح پھر واپس, اس طرح پھر واپس. اس بات کو سمجھ لیجیے. تو جو آرگیومنٹ ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے تھے. اس کو استعمال کیجیے, تمام لوگوں کو بتائیے. اس بات کو یاد رکھیے کہ وقت کے بارے میں اتنا پڑھیے, اتنا پڑھائیے اس کی اسلامی نوعیت کو, اس کی سماجی نوعیت کو, اس کی معاشی نوعیت کو اتنا سمجھیے, اتنا سمجھائیے, اتنی گرمی پیدا کیجیے ماحول میں اور لگاتار کرتے رہیے, لگاتار کرتے رہیے تاکہ سینٹر کی حکومت اور جو سپریم کورٹ ابھی کیس سن رہا ہے اس کو متاثر ہونا پڑے. اس بات کو سمجھ لیجیے کہ جب فارم ایکٹ کو جب واپس لیا گیا تو سپریم کورٹ نے کم سے کم 2 یا 3 دفعہ مداخلت کی بغیر کچھ کہے. مداخلت سپریم کورٹ نے 2 یا 3 دفعہ مداخلت کی اس میں, اور یہ سمجھاؤ اور وہ سمجھاؤ اور بیٹھ کر کے بیچ میں ہم میڈیشن کریں گے, یہ ساری باتیں ہوئی. تو ایسا نہیں کہ سپریم کورٹ میں جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہرے ہیں, وہ سن رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں. اگر ہم احتجاج نہیں کر رہے تو یہ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم احتجاج نہیں کر رہے. یہ جو کرسیاں خالی ہیں ابھی, یہ رپورٹ ان تک پہنچے گی کہ یہ کرسیاں خالی تھیں اور خالی ہو گئی. اس لیے مستقل مزاجی کے ساتھ ایک جہت کو تھامیے. وہ جہت آپ کے سامنے ہے اور وہ یہ ہے کہ اس ایکٹ کو واپس ہونا ہے. اس کے بعد دوام کے ساتھ مسلسل طور پر احتجاج کیجیے.
اس کی نگرانی کیجیے، خوب خیال رکھیے کہ احتجاج نان وائلنٹ ہونا چاہیے، ہمیشہ احتجاج میں کبھی خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، اور احتجاج میں یہ لازمی بھی نہیں ہے کہ ہر روز روڈ پہ نکلا جائے، لیکن روڈ پہ نکلنا بھی لازمی ہے۔ آج کے زمانے میں جو 2-3 ترکیب میں نے پہلے بتائی ہے، انشاءاللہ اس کو لکھ کر کے میں پھر جاؤں گا آپ لوگوں کے پاس، اس پہ اگر ہم سب لوگ عمل کریں گے تو ہم لوگ ایک تاریخ قائم کریں گے، جس کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ یہ وقت ایکٹ واپس کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بارک اللہ فیکم جمیعا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔